السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پیر کو اسرائیلی اخبار ہیوم نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے سابق خصوصی معاون سید ذوالفقار بخاری نے پاکستانی قیادت کے پیغام رساں کے طور پر گزشتہ سال نومبر میں تل ابیب کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کیں، جسے وزیر اعظم کے معاون خصوصی پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ان اطلاعات کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے کر کہا ہے کہ اسرائیل کا ایسا کوئی دورہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ شوکت طرین نے فائنانس بل سن 2021-22 منظوری کے لیے ایوان میں پیش کر دیا، جس کے شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ فائنانس ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کی اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی، جس کے بعد فائنانس بل پیش کرنے کی تحریک 138 ووٹوں کے مقابلے میں 172 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئی، جس کے بعد فائنانس بل کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں درآمد کی جانے والی RLNG گیس پلانٹس اور بعض ملکی گیس فیلڈز کی سالانہ مرمت کی وجہ سے ملک میں توانائی کا بحران شدت اختیار کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ گیس پیداوار میں کمی کی وجہ سے نان ایکسپورٹ صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع بنیر میں پولیس نے مقامی لوگوں کی شکایت پر ایک 23 سالہ افغان مزدور کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ لڑکے کو پولیس کی تحویل میں دینے کے بعد درجنوں مقامی افراد نے مشتعل ہو کر مبینہ ملزم کو از خود سزا دینے کے لیے تھانے پر ہلہ بول دیا، تاہم ملزم کو پولیس محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس عہدیداروں اور بعض مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض عناصر اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ افغانستان کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے خلاف پورے افغانستان میں ایک ماہ کے دوران 1906 کارروائیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں 6030 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں، اور بقول ان کے جن میں 33 پاکستانی بھی شامل ہیں، جبکہ 3485 دوسرے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جن ہزاروں مقامی شہریوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، انہیں علاقائی فوجی عہدوں پر بھرتی کر لیا جائے گا۔ جنرل اجمل عمر شنواری نے صحافیوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں وہ تنہا کارروائیاں نہیں کر سکتے اور اس وقت افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کی تعداد نہیں بتائی جنہوں نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، لیکن سابقہ جہادی کمانڈروں کے سینکڑوں وفادار رہائشی کم از کم 12 صوبوں میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے طالبان کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شام کے شہر دیر الزور میں امریکی فوج پر پیر کو ہونے والے راکٹ حملے کے جواب میں امریکی افواج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ داعش کے خلاف نبرد بین الاقوامی فوجی مداخلتی فورس کے ترجمان کرنل وائن مروتو نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ متعدد راکٹ حملوں کے بعد شام میں تعینات امریکی افواج نے اپنے بچاؤ میں توپ خانے کی مدد سے ان ٹھکانوں کو ہدف بنایا جہاں سے یہ راکٹ داغے جا رہے تھے۔ کرنل مروتو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی افواج پر ہونے والے راکٹ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، البتہ اس حملے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راکٹ حملوں کا نشانہ دیر الزور میں واقع امریکہ کا فوجی اڈہ تھا، جسے گرین ولیج بھی کہا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ ہمارے فوجیوں کے خلاف حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ افواج کے تحفظ کی خاطر صدر بائیڈن نے فوجی کارروائی کی اجازت دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے اسرائیلی ہم منصب کے درمیان پیر کے روز اوول آفس میں ہونے والی ملاقات میں ایران کا موضوع غالب رہا۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے صدر روین ریولن کو بتایا کہ ایران میرے دور اقتدار میں کوئی جوہری ہتھیار کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ریولن کے ساتھ اپنی میٹنگ میں بائیڈن نے اپنے فوجی رد عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایرانی پشت پناہی کے حامل ان ملیشیا گروپس کے زیر استعمال تنصیبات کو ہدف بنا کر فضائی حملوں کا حکم دیا جو عراق میں امریکی عملے پر حالیہ حملوں کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امریکی آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت یہ اختیار حاصل تھا اور جسے کیپٹل ہل کے قانون ساز تسلیم کرتے ہیں۔ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ آج منگل کے روز اٹلی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے ایجنڈے پر کرونا وائرس، آب و ہوا میں تبدیلی اور فوڈ سیکیورٹی کے موضوعات شامل ہیں۔ سن 2019 کے بعد متیرا شہر میں بالمشافہ یہ پہلا اجلاس ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اتحادی ممالک سے کہا کہ وہ افریقہ میں داعش کو شکست دینے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ بلنکن پیر کے روز اٹلی میں داعش کو شکست دینے کے عالمی اتحاد کی ایک میٹنگ کے آغاز پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی کوششوں کے باعث کافی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں عراق اور شام کے اندر غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت کو نمایاں طور پر روکنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے 10,000 کارندوں کو حراست میں لیا ہے، جو انتہائی غیر مستحکم صورتحال ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار نے شام اور ارد گرد کے ان ممالک کی کمیونٹیز کے لیے جہاں شامی پناہ گزینوں کو رکھا گیا ہے 43 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ ابوظبی میں سفارت خانے کے علاوہ دبئی میں قونصل خانے کا افتتاح کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گزشتہ برس سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ اسرائیل کے کسی بھی وزیر کا پہلا دورہ ہے۔ دورہ متحدہ عرب امارات سے قبل یائر لیپڈ نے ٹویٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اس دورے کو تاریخی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے لیے سربراہ نے دنیا بھر کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ افریقی نژاد لوگوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد اور منظم نسل پرستی کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے درکار تبدیلیاں بھی لائیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر میشیل بیچلٹ نے یہ مطالبہ ایک تاریخی رپورٹ میں کیا جو امریکہ میں جارج فلائیڈ کے قتل کے بعد شروع کی گئی۔ 1 سال سے تیار کی جانے والی اس رپورٹ میں امید کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں افریقی باشندوں اور افریقی نژاد افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر نسلی امتیاز اور اس کے اثرات کے بارے میں حالیہ جانچ پڑتال کے نتیجے میں حالات کو بہتر بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ ہم تنازعات کو بچوں کے حقوق کی پامالی کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہر ایک کو ہر وقت بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پیر کو وہ سیکیورٹی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل اجلاس کے دوران مسلح تنازعات کی زد میں آنے والے بچوں پر اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2020 کے دوران دنیا بھر کے 21 مختلف تنازعات میں 19,000 سے زائد بچوں کے حقوق کی شدید پامالی کے 24,000 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ خانہ جنگی اور شورشوں کے دوران بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ اس موقع پر یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہنریتا فور نے کہا کہ کووڈ-19 نے تنازعات کی زد میں آنے والے بچوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ جن ممالک میں یہ واقعات سب سے زیادہ پیش آ رہے ہیں ان میں افغانستان، شام، یمن، صومالیہ وغیرہ شامل ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور بھارتی حکومت کے درمیان نوک جھونک بڑھتی جا رہی ہے۔
रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बार फिर ट्विटर इंडिया के भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को और एक दूसरे एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस बार ये कार्रवाई ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का मुबैना तौर पर गलत नक्शा दिखाने की वजह से हुई है। ट्विटर ने इस नक्शे में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग एक दूसरे मुल्क के तौर पर दिखाया था। इस पर ट्विटर सारिफिन ने सख्त एतराज़ किया और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस पर ट्विटर ने माजरत तलब करते हुए मज़कूरा नक्शा हटा दिया। ट्विटर के खिलाफ ये कार्रवाई दाएं बाजू की हिंदुत्व नवाज तंजीम बजरंग दल के एक लीडर की शिकायत पर की गई है। इससे कबल एक मुतनाज़ा वीडियो पोस्ट किए जाने पर ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बासिक ख़वातीन की तरफ से इस्लाम कबूल करके मकामी मुसलमानों से शादियां करने के ताज़ा वाक़यात बाइस नज़ा बन गए हैं। चंद सिख तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन बैनुल मज़ाहिब शादियों में जोड़ तोड़ और मकामी पुलिस और इंतज़ामिया के मखसूस हिस्सों की जानिब से तरफदारी और तासुब बरतने का अमल दखल शामिल रहा है, जिस पर उन्हें एतराज़ है। उनका यह भी कहना है कि इन वाक़यात ने अक़लियती सिख बिरादरी में अक्सरियती मुस्लिम आबादी के बारे में काफ़ी शुकूक व शुबहात और बदएतमादी को जन्म दिया है, जिन्हें दूर करने के लिए भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मुस्लिम सियासी और मजहबी क़यादत को आगे आना चाहिए। सरकारी अहदेदारों का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हाल ही में चंद सिख लड़कियों की तरफ से मजहब बदल कर मुस्लिम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अपने मनपसंद नौजवानों के साथ शादियां करने और उनसे पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया ने मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम करने का फैसला किया है। अमरीका जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू को 20 लाख फाइजर वैक्सीन की खुराकें, जबकि वस्ती अमरीका के मुल्क हंडुरास को 15 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की खुराकें फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,496 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 914 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मज़ीद 20,000 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 2.05% रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 910 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 9,01,201 हो गई है। जापान, भारत और पाकिस्तान समेत दीगर 4 ममालिक जो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से शदीद मुतासिर हैं, उनके एथलीट्स से कहेगा कि वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आने से पहले 7 दिनों तक रोज़ाना टेस्ट करवाएं। जापान की हुकूमत का कहना है कि वो भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से आने वाले एथलीट्स पर 1 जुलाई से इस पाबंदी का इतलाक़ करेगा। इस वक्त तमाम बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को कहा गया है कि वो ओलंपिक्स में आने से 4 दिन पहले दोबारा कोरोना टेस्ट करवाएं। टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना वबा के सबब 1 साल की ताख़ीर के बाद अगले माह 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका में मार्च सन 2020 में कोरोना वबा के फूटने के बाद हवाई सफ़र अब बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जो आलमी वबा से पहले के मामूल के करीब तरीन है। अमरीकी इदारे ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एसोसिएशन के मुताबिक जून के महीने में कई बार 20 लाख से ज़ायद लोगों ने अमरीकी एयरपोर्ट से हवाई सफ़र किया। सिर्फ मेमोरियल डे की छुट्टियों में 90 लाख से ज़्यादा लोगों ने हवाई जहाज़ों के ज़रिए सफ़र किया। रोज़नामा USA टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के यौम आज़ादी की छुट्टियों में भी हवाई सफ़र में इजाफा बरकरार रहेगा और ऐसा वैक्सीन लगाने के अहदाफ में कुछ कमी और कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के फैलने के अंदेशों के बावजूद बरकरार रहेगा, क्योंकि लोग अब आलमी वबा से पहले की ज़िंदगी की बहाली की जानिब गामसन हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।